بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دور جہالت میں کبھی بھی بتوں کے آگے سجدہ ریز نہ ہوئے تھے، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ دور جاہلیت کے تمام جاہلانہ رسم و رواج سے باغی تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت سے فرمایا، میں نے کبھی بھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ جب میں سن بلوغت کو پہنچا تو میرے والد مجھے ایک کوٹھی میں لے گئے جہاں بت موجود تھے۔ انہوں نے مجھے کبھی اس کوٹھی میں بند کر دیا۔ جب مجھے بھوک لگی تو میں نے ایک بت سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے ایک بت سے کہا کہ میں بڑھا ہوں، مجھے کپڑے پہناؤ، تو اس نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے ان بتوں کو پتھر مار کر توڑ دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دور جاہلیت سے ہی اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دے دیا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دور جاہلیت میں میرا گزر ایک مدہوش آدمی کے پاس سے ہوا جو غلاظت میں اپنا ہاتھ ڈالتا اور پھر اسے اپنے منہ کے پاس لے جاتا۔ جب اس کو اس غلاظت کی بدبو محسوس ہوتی تو وہ ہاتھ منہ میں ڈالنے سے رک جاتا۔ میں نے جب دیکھا تو اس وقت سے شراب کو خود پر حرام کر لیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دور جاہلیت سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور اکثر و بیشتر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ ملک شام تجارت کے غرض سے گئے اور بحیرہ راہب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ بھی اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دور جاہلیت میں تجارت کرتے تھے، اور جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آپ رضی اللہ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا کل سرمایہ جو کہ تقریباً 40,000 درہم تھا، سب کا سب راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا۔ امام سہیلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعوت اسلام دی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی تردد کے اس دعوت کو قبول فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے خواب میں چاند دیکھا تھا جو مکہ مکرمہ کی طرف نازل ہوا اور ہر گھر میں علیحدہ علیحدہ داخل ہوا۔ وہ چاند جس گھر میں بھی داخل ہوا وہاں نور چمک اٹھا۔ پھر وہ چاند آپ رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ کی گود میں جمع ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب اپنے اس خواب کی تعبیر چند اہل کتاب سے معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ جس نبی کا انتظار تھا اس کی آمد ہو چکی ہے، اور تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو، اور تمام لوگوں سے زیادہ سعادت مند ہوگے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں سین میں تشریف فرما تھا، زید بن عمرو بھی میرے ہمراہ تھے۔ اس دوران بن ابی سالت جو کہ شاعر تھا وہاں سے گزرا اور اس نے زید سے کہا، خیر کے متلاشی تم کیسے ہو؟ زید نے جواب دیا، میں خیریت سے ہوں۔ امیہ بن ابی سالت نے پوچھا کہ تم نے پا لیا ہے؟ زید نے کہا نہیں۔ تب امیہ بن ابی سالت نے شعر پڑھا جس کا مفہوم تھا، قیامت کے دن سارے دین مٹ جائیں گے اور صرف ایک دین باقی رہے گا جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ پھر امید بن ابی سالت نے کہا، جس کا تمہیں انتظار ہے وہ ہم میں سے ہوگا، پھر اہل فلسطین میں سے ہوگا۔
حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امیہ بن ابی سالت کی بات سن کر میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا، جنہوں نے مجھے بتایا، ہاں بھتیجے، ایک نبی کا انذار ہے اور اہل کتاب اور علماء کا اصرار ہے کہ وہ شخص ملک عرب کی بہترین نسل میں سے ہوگا۔ تہذیب تاریخ ابن عساکر میں منقول ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ملک یمن تجارت کی غرض سے گئے۔ ملک یمن میں آپ رضی اللہ عنہ کی ملاقات قبلہ ازد سے کہ ایک عمر رسیدہ عالم دین سے ہوئی، جو کہ تمام آسمانی کتابوں کا عالم تھا۔ اس نے جب آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو دریافت کیا کہ کیا تم حرم کے رہنے والے ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں اہل حرم میں سے ہوں۔ اس عالم نے پوچھا، کیا تم قریشی ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں قریشی ہوں۔ اس عالم نے پوچھا، کیا تم تمیمی ہو؟ یعنی بنو تیم سے تمہارا تعلق ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں تمیمی ہوں اور میرا نام عبداللہ بن عثمان ہے۔ اس عالم نے آپ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنو گے جو ان قریب آنے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ملک شام اور ملک یمن کے سفر کے بعد مکہ مکرمہ واپس لوٹے تو آپ رضی اللہ عنہ کا سفر کی کامیابی کی مبارکباد دینے کے لیے سرداران قریش کا ایک وفد آیا اور کامیاب تجارتی سفر کو مبارکبادی دی اور کہنے لگے کہ تمہارے دوست محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہمارے آباء و اجداد دین کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے۔ ہم تمہارے ہی انتظار میں تھے کہ تم آؤ اور تمام معاملہ اپنے ہاتھ میں لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر تشریف لے گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر آنے کی درخواست کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مجھے خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں اور نبی برحق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابوبکر رضی اللہ عنہ، میرے پروردگار نے مجھے ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو خدائے واحد کی عبادت کی تلقین کروں، انہیں برے کاموں سے روکوں اور ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، کہا، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس منصب اعلیٰ کے اہل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار اور صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کرتا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی منقول ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دعویٰ نبوت کی دلیل مانگی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے ملک شام میں ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر بھی تو نے معلوم کی، پھر تو ملک یمن میں ایک عالم سے ملا تھا جس نے تجھے خبر دی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو حیرانگی سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام باتوں کی خبر کس نے دی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس عظیم فرشتہ نے جو مجھے سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتا رہا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پر برحق ہونے کی گواہی دے دی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے دوسرے شخص تھے۔ آپ سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ مہاجرین اور
انصار نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت میں سبقت کیوں کی جبکہ آپ رضی اللہ عنہ ان پر فوقیت حاصل تھی؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 4 باتوں میں فوقیت حاصل تھی۔ میں ان کا ہم سفر نہیں تھا، اسلام کا اعلان کرنے میں، ہجرت میں، پہل کرنے میں، غار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے میں اور علانیہ نماز قائم کرنے میں وہ مجھ سے آگے تھے۔ انہوں نے اس وقت اسلام کا اظہار کیا جب کہ میں اسے چھپا رہا تھا۔ قریش مجھ کو حقیر سمجھتے تھے جبکہ وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پورا وزن دیتے تھے۔ اللہ کی قسم، اگر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیات نہ ہوتیں تو اسلام اس طرح نہ پھیلتا، اور طالوت کے ساتھیوں نے نہر سے پانی بھی پی کر جس کردار کا اظہار کیا تھا، اس طرح کے کردار کا اظہار لوگ جہاں بھی کرتے تھے، اور تم دیکھتے نہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو ڈانٹا وہاں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ترغیب بھی کی۔ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے، اس قول کی تصدیق ترمذی شریف کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبول کیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے قبول کیا، جبکہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قبول کیا۔